ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا نماز کے متعلق دوسرا سبق ہے، نماز کے طریقے کے متعلق۔ بات ہم نے کل کی تھی قرآن مجید کی تلاوت پر، اس میں سورتوں کی کچھ باتیں کل ہم نے پڑھ لی تھیں الحمدللہ۔ سورتوں کی ترتیب، بعض الناس یہ کہتے ہیں کہ سورتوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، ترتیب الٹ کر کے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ جیسا کہ سورۃ ناس آپ پہلی رکعت میں پڑھ لیں اور سورۃ فلق دوسری رکعت میں پڑھیں، کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، غلط ہے۔ سورۃ فلق پہلی رکعت میں، سورۃ ناس دوسری رکعت میں، اس طرح ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ جب کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کل بھی میں نے حدیث بیان کی تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 772 ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تہجد ادا کی۔ آپ نے پہلے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی، پھر سورۃ النساء کی تلاوت کی، پھر سورۃ آل عمران کی تلاوت کی، یعنی ترتیب آپ نے الٹ کر دی۔ حالانکہ سورۃ آل عمران پہلے آتی ہے، نساء بعد میں آتی ہے، آپ نے نساء کو پہلے پڑھا، آل عمران کو بعد میں پڑھا۔ معلوم ہوا اگر ترتیب الٹ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سنت سے یہ بات بھی ثابت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا، تو سنت سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ فرض نماز کے متعلق کوئی ایسی حدیث موجود نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید دیکھ کر پڑھا ہو، بلکہ آپ نے امام کی جو صفت بیان کی ہے کہ کس کو امام مقرر کیا جائے، اس کے متعلق فرمایا کہ امام وہ مقرر کرو جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز جو ہے زبانی پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اگر نوافل میں اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فرائض میں زبانی پڑھنی چاہیے، نوافل میں آپ پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 692 ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا غلام ذکوان، انہیں قرآن مجید اوپر سے دیکھ کر پڑھ کے نماز پڑھاتا، یعنی نماز پڑھاتا تھا ان کو، اور اوپر سے دیکھ کر نماز پڑھاتا تھا۔ تو اگر نوافل میں قرآن مجید اوپر سے دیکھ کر تلاوت کر لی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے۔ قرات شروع کرنے سے پہلے اور قرات شروع کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے کچھ دیر خاموش رہنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایات مروی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 744 ہے اور صحیح مسلم کی 598، اور جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے وہ سنن نبی داود میں 778 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات شروع کرنے سے پہلے بھی خاموش رہتے ہیں۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام سے عرض کی، اللہ کے نبی آپ خاموش رہتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے کچھ دعائیں بتائیں، اللہم باعث بینی سبحانک اللہ، اور اس طرح ایک دو اور دعائیں ہیں، وہ آپ جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام پڑھتے تھے قرات شروع کرنے سے پہلے۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ رکوع جانے سے پہلے، قرات ختم کرنے کے بعد رکوع جانے سے پہلے بھی کچھ دیر خاموش رہتے، یعنی قرآن کی جو فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی صورت ہے یا کچھ حصہ تلاوت کرنا ہوتا وہ کر لیتے، تو رکوع جانے سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بعض آیات کا جواب دینا، بعض آیات کا جواب دینا، جس طرح کہ ہم اکثر نماز جمعہ میں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں، تو یہ فرض نماز میں ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ آج اتنی بات یاد رکھیں کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے کرتے تسبیح والی، جس میں اللہ کی تسبیح ہوتی، اس آیت میں اس آیت پر پہنچتے تو سبحان اللہ پڑھتے، اس آیت پر پہنچتے تو سبحان اللہ پڑھتے۔ اسی طرح اللہ سے پناہ مانگنے والی کوئی آیت آتی تو اعوذ باللہ پڑھتے، تو رک کر وہاں اعوذ باللہ پڑھتے، یا کوئی ایسی آیت آتی جہاں کوئی سوال ہوتا اللہ سے تو وہاں رک کر اللہ سے سوال کرتے، یعنی دعا کرتے۔
تو یہ جو ہے نا فرض نماز میں ایسا کرنا درست نہیں، جیسا کہ ہم اللہم حاسبنا حسابا یسیرا پڑھتے ہیں، جب حساب والی کوئی آیت آتی، یہ بھی آتا ہے کہ جب حساب کے متعلق، ان قیامت کے دن کے حساب کے متعلق کوئی آیت آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حاسبنا حسابا یسیرا پڑھتے ہیں۔ تو فرائض میں ایسا ثابت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سنتیں یا نوافل، ان میں جو اگر آئے کوئی اس طرح کا تو آپ رک کر دعا کر سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کتنی آواز سے کرنی چاہیے؟ اگر آپ مقتدی ہیں تو سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، یا آپ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، یا ظہر اور عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو کتنی آواز سے نماز جو ہے نا وہ کتنی بلند آواز کرنی چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز اتنی بلند نہ کرو کہ تمہاری آواز دوسرے کو تکلیف دے۔ ظاہر دوسرے ساتھی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بلند آواز سے پڑھیں گے تو وہ پریشان ہوں گے۔ ظہر عصر کی یا آپ سنتے پڑھ رہے ہیں، یا آپ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اتنی آواز بلند نہیں کرنی کہ دوسرے کے اوپر چڑھائی ہو جائے، وہ پریشان ہو جائے، اس کو نماز پڑھنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے، اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے۔ امام کے پیچھے آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ دل میں پڑھنی ہے، حدیث میں آتے ہیں نفس میں پڑھنا۔ لیکن دل میں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ منہ ہی بند کر کے پڑھیں۔ بعض الناس یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت منہ بند کر کے پڑھنی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ ظہر عصر کی نماز پڑھتے تو آپ ہونٹ ہلا کر پڑھتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کرتے یا دوسری دعائیں پڑھتے، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں دعائیں پڑھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلا کر پڑھتے تھے۔ صحابہ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ ہونٹ ہلاتے ہیں؟ صحابہ تو نماز میں ہوتے، تو آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ ہلتی تھی۔ تو سایہ جب بنتا ہے تو سائے میں بھی داڑھی ہلتی نظر آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہلتی ہے، کوئی بعد میں کوئی صحابی الگ ہوتا تو وہ دیکھ لیتا آپ کی داڑھی مبارک ہل رہی ہے، تو جب آپ ہونٹ ہلائیں گے تب ہی داڑھی ہلے گی۔ اگر کوئی شخص ہونٹ نہیں ہلاتا تو داڑھی بھی نہیں ہلتی۔ اسی طرح بعض مقامات 14 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جہاں آپ اگر ان مقامات میں کسی ایک کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہاں آپ نے رک کر پھر سجدہ کرنا ہے۔ جیسا جمعہ کے دن ہم فجر کی نماز میں جو ہے نا وہ پہلی رکعت میں امام صاحب جب پڑھاتے ہیں تو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ تو 14 مقامات جو ہے نا ایسے ہیں جہاں سجدہ کرنا ہے، اور وہ سجدہ فرض نہیں ہے، کر لیں تو بہتر ہے، باعث اجر ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن ان 14 مقامات میں سے ایک مقام کی تلاوت کر رہے تھے لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ اکثر آپ کرتے تھے لیکن ایک مرتبہ نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ فرض نہیں ہے، اگر رہ بھی جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری رکوع سے پہلے کا جو ہے نا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مختصر۔ اب ہم نے جانا ہے رکوع۔ قرآن مجید کی تلاوت ہو گئی، تلاوت کے بعد ہم کچھ دیر خاموش رہے، اب ہم رکوع جانے لگے ہیں۔ تو رکوع جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرنا ہے، کندھوں کے برابر یا کان کی لو کے برابر ہاتھ اٹھانا، اس کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ اس کے متعلق کل میں گزارش کر چکا ہوں، بہت ساری متواتر احادیث موجود ہیں، سلف صالحین کے اقوال موجود ہیں، صحابہ تابعین کے جو ہے نا وہ اقوال موجود ہیں۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ آپ لے لیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ آپ لے لیں تو آپ کو سوائے رفع الیدین کے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ملے گا جس کے متعلق خلفائے اربعہ اور عشرہ مبشرہ یعنی وہ صحابہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیا، ان سب سے اس مسئلے پر حدیث موجود ہو سوائے رفع الیدین کے، کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی رفع الیدین ایسا مسئلہ ہے کہ خلفائے راشدین ان سے بھی اس موضوع پر رفع الیدین کرنے کی احادیث موجود ہیں، اور عشرہ مبشرہ صحابہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی ان سے بھی رفع الیدین کرنے کی احادیث موجود ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم سنت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے
رفع الیدین کرتے ہوئے یا رفع الیدین کر کے بعد میں اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہہ کے پھر رفع الیدین، 3 طریقے میں نے کل بتائے تھے، تینوں میں سے کسی ایک طریقے پر بھی عمل کرتے ہوئے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے اور رکوع چلے جانا ہے۔ رکوع اس طرح جانا ہے کہ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ کھلے رکھنے ہیں، بالکل ایسے ہاتھ انگلیاں جو ہیں وہ ساتھ نہیں ملانی، گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے اور ہاتھ کھلے ہوں، ہاتھ کی انگلیاں ساتھ ملی ہوئی نہ ہوں، گھٹنوں کو پکڑ لیں۔ ہاتھ جو ہیں وہ یعنی بازو وہ پہلو کے ساتھ بھی نہ لگے ہوں، ٹھیک ہے۔ کمر بالکل سیدھی ہو، سر نہ اوپر ہو نہ کمر سے نیچے ہو، کمر سیدھی ہو اور سر بھی کمر کے برابر ہونا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ کے جو ہے نا وہ رکوع کرنے کا طریقہ ہے۔ کمان کی طرح ہاتھ کو، یعنی ہاتھ لچکدار نہ ہو بلکہ کمان کی طرح بالکل مضبوط رکھنے ہیں، جس طرح تیر اور کمان ہوتا ہے نا، کمان بالکل مضبوط ہوتی ہے، اکڑی ہوئی ہوتی ہے، تنی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح اس کو سیدھا رکھنا ہے۔ اگر رکوع جو ہے وہ آپ بالکل سیدھا نہیں کرتے، یعنی رکوع میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتے، تو یہ بھی خلاف سنت عمل ہے، یہ عمل بھی خلاف سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہٹا ہوا طریقہ ہے، آپ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ جب آپ رکوع چلے جائیں، رکوع میں کمر سیدھی کر لیں، اپنے ہاتھ سیدھے کر لیں، اس کے بعد جو رکوع کی دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، حدیث میں موجود ہیں، اور دعاؤں کی کتابوں میں، ہر دعا کی کتاب میں یہ دعائیں موجود ہیں، آپ وہاں سے یاد کر سکتے ہیں۔ رکوع جا کے پھر وہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، رکوع میں اور سجدے میں، رکوع میں اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، رکوع میں اور سجدے میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی۔ ہاں، اگر قرآن مجید کی کوئی آیت جو دعائیہ آیت ہے، جس میں دعا ہے اللہ سے، وہ کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز ادا فرما رہے تھے، تو ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آپ یہ آیت بار بار پڑھ رہے تھے اور رکوع اور سجدے میں بھی آپ یہی آیت پڑھ رہے تھے، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ اللہ اس کا ترجمہ یعنی قرآن مجید کی آیت کا سورۃ المائدہ کی 118 نمبر آیت ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو معاف کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم، فإنک انت العزیز الحکیم، پھر تو عزیز بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، غالب زبردست حکمت والا بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت بار بار پڑھ رہے تھے رکوع۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر جو ہے وہ 21,386 نمبر حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اب رکوع سے آپ نے اٹھنا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرنا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرنا ہے، جیسا کہ کل میں نے بتا دیا تھا۔ تو یہاں پر بھی رکوع سے اٹھ کر بھی کھڑے ہونا ہے، اتنی دیر کھڑے رہنا ہے یہاں تک کہ جسم کا ہر اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آ جائے۔ بعض الناس جو کھڑے ہوتے بالکل سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے تو فوری سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ کے خلاف ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، جب رکوع گئے تھے اللہ اکبر کہا تھا، اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 473 ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 473 ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے سیدھے بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے، اتنی دیر کھڑے رہتے یہاں تک کہ ہم سمجھتے شاید نبی علیہ السلام بھول گئے ہیں، یعنی آپ کو یاد ہی نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ بالکل کھڑے ہو گئے ہیں، یا آپ کو یاد ہی نہیں کہ میں نے رکوع جانا ہے، رکوع کر لیا ہے اب سجدے جانا ہے، اتنی دیر آپ کھڑا رہتے، ہم یہ سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید بھول گئے ہیں۔ تو ہمارے وہ بھائی جو سیدھا کھڑے بھی نہیں ہوتے اسی وقت سجدے میں چلے جاتے ہیں، ان کا یہ عمل پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ کے خلاف ہوا۔ اب یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے،
امت کے ہر گروہ کا یہ اتفاق ہے اس بات پر کہ بخاری اور مسلم جو ہیں یہ بالاجماع صحیح کتابیں ہیں، ان میں کوئی بھی غیر صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 473، میں کہ اتنی دیر رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہو جاتے، اتنی دیر کھڑے رہتے، ہم سمجھتے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونا ہے اور دعائیں بھی پڑھنی ہیں۔ یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کو قوما کہتے ہیں، رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہونا سجدے میں جانے سے پہلے، یہ جو حالت ہے اس کو قوما کہتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں منقول ہیں، صحیح احادیث میں موجود ہیں، دعاؤں کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے۔ بڑی بہترین، جامع اور انتہائی مفید دعائیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں وہ دعائیں بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ صبح سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔